الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ مدرسہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک اور ہونہار طالب علم عبدالرحیم بن جمیل، انہوں نے ماشاءاللہ حفظ قرآن کو مکمل کیا ہے۔ حافظ صاحب کے والد صاحب بھی موجود ہیں اور حافظ صاحب کے دادا جان بھی ماشاءاللہ ادھر موجود ہیں، اور دیگر ان کے رشتہ دار جو ہیں تایا جان، چاچا جان، وہ بھی ادھر موجود ہیں۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے نا قرآن پاک کے آغاز میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ ہدایت ہے۔ اکثر لوگ اس قرآن سے برکت حاصل کرنے کا غلط مطلب لے لیتے ہیں۔ اس کو پڑھنا ضرور باعث برکت ہے، اس کو سمجھنا اور اس کو دیکھنا، اس کو گھر میں رکھنا، یہ ضرور باعث برکت ہے، مگر اس مقصد کے لیے قرآن نازل نہیں کیا گیا۔ قرآن کو نازل کرنے کا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے ہدایت لینا۔ ہدایت لینا اس کا مقصد ہے، جو کہ اکثر ہم غافل ہیں۔ ہم قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، ہم قرآن کو گھر میں رکھ لیتے ہیں، اس کو چھو لیتے ہیں، اس کو چوم لیتے ہیں، یہ تمام کام باعث برکت ضرور ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے قرآن کو نہیں اتارا۔ قرآن کو اتارنے کا مقصد ہے کہ ہم اس سے ہدایت لیں۔ اب ہدایت کون لیتا ہے؟ جو اس میں غور و فکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا دفعہ قرآن کریم میں ہی ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ قرآن شریف کو پڑھتے تھے، جب قرآن شریف کو کھولتے تھے، جب قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے، تو اس میں غور و فکر کرتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض روایتوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک آیت کی تلاوت کرتے اور ساری رات اس ایک آیت پر ہی گزار دیتے، یعنی اس میں ہی غور و فکر کرتے رہتے۔ آج ہم گھروں میں ماحول دیکھ لیں، اے جی قرآن رکھے برکت واسطے رکھے، کوئی ہدایت نہیں لینی قرآن سے۔ ہدایت اچھا کر سب ہدایت بھی لئی دی ہے، ہاں جی سرکار ہدایت لئی دی قرآن کو، برکت بھی لئی دی ہے، تو برکت ادو ہی ملتی جب قرآن کو ہدایت لئیے۔ اے جی میرا جہاں بچی دے سر تے رکھنا جی قرآن، جی بڑی برکت ہوندی ہے۔ تو کدی ہے قرآن کو لوگ ہدایت لے کے اپنی اولاد میں بھی دیتی ہے۔ قرآن نے اولاد کے بارے میں کی فرمایا ہے، کی حقوق نے اولاد کی تربیت کے حوالے دے نال اپنی اولاد کی کس طرح تربیت کرنی ہے، کدی یہ تے اسی غور و فکر ہی نہیں کیتی۔ الغرض گل کرن دا مطلب ہے کہ اسی قرآن کو لوگ ہدایت لینا چھڑ دیتی ہے، برکت لین دی کوشش کرنے ہیں۔ اے جی گھر چ پریشانی آ گئی، چلو جی بچے بلاؤ تے گھر چ چلو خیر و برکت ہوئی۔ اسی ایسی دے انکاری نہیں، برکت ضرور ہوتی ہے، لیکن جے اصل قرآن دا جڑا مقصد ہے انہوں جدوں تسی چھڑ دینا، پھر کافی برکت رہ گئی پیچھے۔ ٹھیک ہے، تے قرآن نو سمجھو، قرآن دے اوتے غور و فکر کرو کہ قرآن ہاڈے واسطے کی رہنمائی فرما رہا ہے۔ قرآن پاک دے وچ 86 مقامات ایسے نے جہے مقامات دے وچ اللہ تعالیٰ نے خاص ایمان والیاں نو مخاطب کیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ہن اللہ ہاڈے نال کی گلاں کردا ہے پیا، کدی اسی بول کے ویکھی؟ یقین کرو جدوں بھی کتے مسئلے چ پھسے ہیں نا، میں اپنی گل تجربے دی دسنا پیا، قرآن کھول کے انہوں ویکھیا ہے، اللہ نے اس مسئلے دا حل قرآن دے ذریعے حل فرما دیتا ہے۔ اے میں اپنی ازمائی ہوئی گل دسنا پیا، اے او دے واسطے جڑا قرآن نو سمجھے، جڑا قرآن تے غور و فکر کرے، ہر مسئلے دا حل۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تے باب العلم، یعنی
علم دے شہر دے دروازے، حضور نے فرمایا نا انا مدینۃ العلم و علی بابها، حضرت علی علم دے شہر دے دروازے کس طرح بنے؟ اے قرآن دے ذریعے بنے جی۔ انہاں دے کول کیڑیاں کوئی ڈگریاں ہن، کوئی انجینئریاں ہن، کوئی جناب ڈپلومے ہن، کی سی؟ قرآن سی، قرآن تو غور و فکر سی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ دا لاکھاں کروڑ مرتبہ شکر فضل خدا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان دے وچ ایک حافظ قرآن بنایا ہے جی، اس خاندان دے وچ ایک حافظ قرآن بنایا ہے، تے اے انشاءاللہ نہ پہلا ہے نہ آخری ہے، انشاءاللہ اللہ اگوں بھی بنائے جی، اللہ اگوں بھی بناتا رہے انشاءاللہ۔ اس خاندان دا ایک اور بچہ ہاڈے مدرسے پڑھدا ہے انشاءاللہ، اللہ غازی اللہ نو بھی کامیاب فرمائے، بلکہ اس ادارے دے وچ جننے بھی بچے پڑھدے نے اللہ سب نو با عمل حافظ قرآن بنائے، با عمل۔ اے جڑی آیت نے پڑھی ہے نا ہدی للمتقین، صاحب اے تہاڈے نال تھوڑی میں گل کرن لگا کہ دیکھو قرآن تے اسی پڑھ لیا، یاد کر لیا، سارا قرآن حفظ کر لیا، ایک آیت کو اسی اپنے سینے میں بٹھا لیا ہے، لیکن ہونے تے تو ہدایت لین دی واری آ گئی، ہونے تو سمجھن دی واری آ گئی۔ قرآن پاک دے حافظ قرآن دیا جنیاں بھی شانہ بیان کیتیاں گئیاں نے نا، وہ اس حافظ دیا کیتیاں گئیاں نے جڑا با عمل ہوئے، جڑا با عمل ہوئے گا۔ ہاڈے جناب علی فرماتے ہیں حکیم عبدالحی صاحب رومی اثر کہ آڑ نہ بنی پہلی بنی، کہتے ہیں آڑ دا کی کام ہوندا ہے، پانی لیندی ہے تے پانی دیندی ہے تے فارغ، آڑ وچ کدی ککھ نہیں ہو گیا، فصل ہمیشہ پہلی چ اگدی ہے۔ جدو سینے وچ تسی اپنے بسالو گے نا کوئی چیز تے پھر ہی اگے کچھ دو گے، تے سینے چ تسی قرآن بسا لیا ہے، ہن اے تے عمل کرنا ہے۔ حافظ قرآن نو کدی بھی عذاب نہیں دیندا کہ آپ صاحب نماز دے ٹائم دنیا دے کاماں دے وچ لگے ہون، اذان ہوئی ہے تے آپ صاحب دا کام بندا ہے نماز پڑھن آ کے، آپ صاحب دا کدی بھی یہ کام نہیں بندا کہ آپ صاحب دے ماں باپ شکایت کرن جی ہاڈی گل نہیں ماندا، ہاڈا اے کہنا نہیں ماندا۔ حافظ صاحب دا کام ہے کہ حافظ صاحب دے ماں باپ خود آ کے کہن کہ قاری صاحب ہاڈا بچہ تے بڑا ہی تابعدار ہے، بڑا ہی فرما بردار ہے، اے تے اسی منہ گل کڈ دے نہیں تے پہلے گل پوری کر دیندا ہے۔ حافظ صاحب اس چیز تے عمل کرن دی واری آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تے حافظ صاحب جڑے ہوندے نے انہاں دے معاشرے دے وچ عزت دتی جاندی ہے، وہ کیوں دتی جاندی ہے کہ اودے سینے وچ قرآن ہوندا ہے، تے اگر اس قرآن دی حافظ خود ہی عزت نہ کرے، خود ہی دھجیاں اڑائے، تے پھر دسو دنیا دے تے انہیں عزت نہیں لئی تے آخرت دے وچ اللہ نے تے زبانی رٹا مارن دا تے نہیں کوئی صلہ دینا، اللہ نے عمل کرن دا صلہ دینا، ٹھیک ہے۔ تے انشاءاللہ میں امید کرنا کہ حافظ صاحب انشاءاللہ قرآن تے عمل بھی کرن گے، تے انشاءاللہ اسی ہاڈا حسن ظن ہے کہ حافظ صاحب اگے جا کے اس قرآن دی منزل نو یاد رکھن گے، اللہ تعالیٰ انہاں نو منزل یاد رکھ کے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ چلو آؤ انشاءاللہ ہن اسی حافظ صاحب کو قرآن پاک دا آخری سبق سننے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ تسی ادائیگی چیک کیتی ہوئے گی بچے دی، ایک ایک لفظ دی سمجھ آئیے، بعض حافظ ہوندے نے انہاں دی سمجھ ہی نہیں آندی ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ اسی اس ادارے دے وچ بچیاں دی تجوید دے اوتے بڑا فوکس رکھنے ہیں کہ بچیاں دی تجوید ٹھیک رہے۔ والد صاحب سے پوچھتے ہیں اگر آپ ادارے کے حوالے سے، استاذ کرام کے حوالے سے کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔
میں جی تمام اساتذہ کا شکر گزار ہوں، مشکور ہوں، قاری محسن صاحب، قاری بلال صاحب، اور ہم کو اس مدرسے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے جن استاذان نے میرے بچوں کی تربیت کی ہے ان کا میں بہت شکر گزار مشکور ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین عز و جل دعا کرتے ہیں محمد عبد الرحیم نے آج حفظ قرآن مکمل کی ہے، یا اللہ اس کو باعمل حافظ قرآن بنا، یا اللہ اس کو منزل یاد رکھ کے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر خود عمل کر کے یا اللہ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار اس خاندان میں سے مزید حافظ قرآن بھی پیدا فرما، یا اللہ ان سب کو دین کا سچا سچا خادم بنا۔ اے پاک پروردگار مدرسہ نور مصطفیٰ میں جتنے بھی بچے پڑھتے ہیں سب کو باعمل حافظ قرآن بنا۔ اے پاک پروردگار عز و جل افطار کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو اچھا رزق عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار بنا، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ آج بالخصوص دعا کرتے ہیں بھائی محمد بہادر علی جنہوں نے یہ اپنی جگہ تیرے نام پہ وقف کی، یا اللہ حافظ قرآن تیار ہو، یا اللہ بھائی محمد بہادر علی کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرما۔ اس ادارے میں جتنے بھی بچے پڑھتے ہیں سب کو باعمل حافظ قرآن بنا، یا اللہ جو جو اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس کو آگے بڑھانے میں پھیلانے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کے مال میں برکت عطا فرما، ان کی صحت میں برکت عطا فرما، ان کی عمر میں رزق میں برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔